السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں پچھلی ایپیسوڈ پر اتنا پیار دینے کے لیے۔ میں ایپیسوڈ کل ہی دینا چاہتی تھی لیکن میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی اور ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور دن میں ایک ایپیسوڈ آیا کرے گی، ایک دن عشق کا مقبرہ اور ایک دن کاستی دوپٹے والی کی۔ جب تک میری امی کی طبیعت خراب ہے تب تک، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گی آپ کو ڈیلی بیسس پر دونوں ایپیسوڈ ملنے لگ جائیں گی۔ آپ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو جلدی صحت دے تاکہ جو میں کام کر رہی ہوں وہ میں پورا کر سکوں۔ تو ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا لازمی، اور ایپیسوڈ پڑھ کے ایک اچھا سا کمنٹ آج بھی کیجیے گا کیونکہ آئی ایم ویری ڈپریسڈ ٹوڈے۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امرحا کی بند پلکیں لرزنے لگی تھیں، آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کو باندھ کر رکھا ہو۔ سانس لینے میں گھٹن ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، خود کو ایک سادہ سے کمرے میں پایا جس میں صرف ایک بیڈ، صوفہ اور ڈریسنگ مرر تھا جس پر میل پرفیومز پڑی تھیں۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اور میرے کپڑے؟ اپنے کپڑوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان اٹک گئی تھی اور آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں کیونکہ وہ اپنے کپڑوں میں موجود نہ تھی بلکہ اس کے تن پر ایک عروسی لباس سجا ہوا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ بھلا اس کے کپڑے کس نے تبدیل کیے تھے؟ اور اس کی عزت؟ کیا اس کی عزت ابھی تک محفوظ تھی؟ آہ! ایک دل خراش اس کے گلے سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کے کپڑے کس نے بدلے تھے اور کس کے کمرے میں موجود تھی وہ۔ اسی چیخ سنتے ہوئے یاور سلطان بھاری قدم رکھتا ہوا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر امرحا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ تو کیا یہ تھا وہ شخص جو اسے رات میں یوں کڈنیپ کر کے لایا تھا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ تم نے ایک نامحرم ہوتے ہوئے مجھے چھوا، میرے جسم کو دیکھا، تم یہ سب کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ وہ اس کے کالر جھنجھوڑ کر کہتی ہوئی بلک پڑی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سرخ پڑ چکے تھے، لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ نہ ہی میری تربیت اتنی گری ہوئی ہے، نہ ہی مجھے غلیظ کام کرنے کا شوق لاحق ہے، مگر تم ضرور بے شرمی کی ساری حدیں پار کر چکی ہو۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے جھٹک گیا تھا۔ اب ہکلانے کی باری امرحا کی تھی۔ آخر وہ کس وجہ سے اسے بے شرم کہہ رہا تھا؟ اس نے کوئی ایسا کام تو نہ سر انجام نہیں دیا تھا؟ دل میں چور تھا جو سر اٹھا رہا تھا۔ مطلب کیا کیا ہے میں نے جو تم اس طرح مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ زبان لڑکھڑا رہی تھی اس کے جس پر یاور سلطان نے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ماننا پڑے گا تمہیں امرحا بی بی، یہ معصومیت کا چولا پہنے تم کتنے سالوں سے میرے سامنے تھی اور میں تمہارے اس چولے کے پار دیکھ نہ سکا تھا۔ محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ تمہاری ہر صحیح اور غلط بات پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا رہا۔ تم نے ہی کہا تھا نا مجھے کہ تم پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑ رہی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اصل وجہ پڑھائی نہیں، تمہاری وہ ہوس زدہ محبت ہارون تھی۔ اس ہارون کی وجہ سے ہی تم میری محبت کو نظر انداز کرتے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بولو، یہی حقیقت ہے نا؟ اس کے دھاڑ کر کہنے پر امرحا ایک دم ساکت رہ گئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مطلب سچ پتہ چل چکا تھا یاور سلطان کو۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا، اس لیے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نڈر انداز میں کہا تھا، ہاں کرتی ہوں میں محبت ہارون سے، کیونکہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی طنزیہ نگاہوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ضبط کھوتے چلائی، جس پر وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ آنکھوں میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں جو اس کے وجود کو لہو لہان کر رہی تھیں، اور جب بولا تو اس کے لفظ کسی تیزاب سے کم نہ تھے۔
امرہا کے لیے ایسی کون سی محبت ہے جو آپ کو رات کی تنہائی میں ملنے کے لیے بلاتی ہے؟ یہ تم بھی جانتی ہو اچھی طرح امرہا اور میں بھی کہ رات کی تنہائی میں غیر محرم لڑکا صرف لڑکی کو ایک ہی مقصد کے تحت بلاتا ہے اور وہ ہے بدکاری۔ چٹاخ اگر لفظوں کا کرارا تماچا یاور سلطان نے امرہا کو مارا تھا تو امرہا نے بھی ضبط کھوتے اپنے کردار پر بات سنتے ایک تھپڑ یاور سلطان کے منہ کی زینت بنایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کردار پر بات کرنے کی یاور سلطان؟ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی میں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح سرخ آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی دھاڑی تھی۔ تم میں کر گزرنے کی ہمت ہے اور مجھ میں بولنے کی ہمت تک نہیں؟ کیا سٹینڈرڈ ہیں تمہارے امرہا عارف؟ تم اس ہوس پرست شخص کی خاطر خودکشی کرنے چلی تھی جو تمہیں ایک رات کے لیے اپنانا چاہتا تھا، اور تم نے اس کی خاطر اس شخص کو ٹھکرا دیا جو تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ یاور سلطان کے الفاظ چیخ چیخ کر ماتم کر رہے تھے، مگر امرہا اپنی محبت میں اندھی ہوتی اس کی بے لش محبت کو کہاں دیکھ پا رہی تھی؟ نہیں ہے وہ ہوس کا پجاری، محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ چٹک اٹھی تھی۔ تو کیا اتنی رات کا وہ تمہیں نماز پڑھنے بلا رہا تھا؟ وہ اس پر طنز کرتے بولا۔ اس کی بات پر امرہا کے تن بدن میں مرچیاں بھر گئی تھیں۔ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا مجھ سے، تم سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ جس نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا، بلکہ اپنی رضامندی سے لے جانا چاہتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ۔ وہ لہو ہوتے سینے کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے ہلکے بل چلائی تھی۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا جو صرف شراب تھی۔ آج یاور سلطان کو احساس ہوا تھا کہ وہ یاور سلطان جو زندگی کا ایک بھی کیس نہیں ہارا تھا، اپنی محبت کے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی تھی اس نے۔ کیا جان نکلنا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یاور نے خود سے سوال کیا۔ آج وہ اپنی محبت کا کیس ہار گیا تھا اور اسے شکست دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبوب ہستی تھی جس کے ساتھ اس نے جینے مرنے کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے اپنے گلے سے ٹائی نوچ کر اتارتے ڈریسنگ میرر کے سارے پرفیومز ہاتھوں سے چکنا چور کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ جب دل کی بستی اجڑ گئی ہو تو ہاتھوں پر لگے زخم کہاں درد دیتے ہیں؟ تم جانتی ہو آج میں خود کو دنیا کا بدقسمت مرد تصور کر رہا ہوں جس سے تم نے محبت کی، جس نے تم سے محبت کی، جس کی آنکھوں میں ایک ایسے شخص کی پیار کی بٹی بندھی ہے جو صرف اسے بدلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نے تم سے بے لوث بے انتہا محبت کی، اور اسی محبت کی انتہا نے مجھے آج شکست فاش سے دوچار کیا ہے کہ ٹوٹ کر رہ گیا ہوں میں، اور میرے ہاتھ میرے نصیب کی طرح بالکل خالی رہ گئے ہیں۔ گھٹنوں کے بل جھکتے نم آنکھوں کو بہنے سے روکتا کر کسی کیفیت سے بولا تھا تو اسے نفرت سے دیکھنے لگی اور بولی، تو کس نے کہا تھا مجھ سے محبت کریں؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ چھوڑ دیں میری جان تاکہ ہم دونوں کی ہی جان سکون میں آ جائے، کیونکہ مرتے دم تک میں تو آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہارون سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے محبت کرتی رہوں گی۔ وہ اس کی رگ رگ میں بے مہری سے زہر اتارتی بولی تھی، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا تھا اور سختی سے اس کی کلائیوں کو پکڑتے اس کی کمر سے باندھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سینہ یاور سلطان کے سینے سے آ ٹکرایا تھا۔ معاف کرنا امرہا بی بی، رحم دل میں اپنی محبت کے لیے تھا جسے تم نے کچھ ہی پل سے پہلے سسک سسک کر سولی چڑھایا۔ اب تم پر رحم کرنے کا تو یاور سلطان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم مجھے خود کو بخشنے کا کہہ رہی ہو، مطلب ہمارے خاندان کی مٹی کو عزت میں رولنے کا کہہ رہی ہو، اور ایسا یاور سلطان مرتے دم تک نہیں کرے گا۔ تم دونوں پریمی کی راہیں آسان نہیں ہونے دوں گا میں۔ جب تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی تو میں تمہاری محبت کی راہیں کیوں آسان کرتا پھروں میں؟ یاور سلطان ہوں، بخشتا تو میں اپنے دشمن کو بھی نہیں، اور اس دفعہ تو دھوکہ دینے والی ذات میری اپنے ہونے والی بیوی ہے۔ تمہیں کیوں کر معاف کروں گا میں، اور یقین جانو
تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم یاد کرو گی کہ کس شخص سے شادی کی ہے، اور وہ خبیث شخص ہوس کا پجاری، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا اور ایسی مار ماروں گا کہ مرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ کس کی عزت پر نگاہ ڈالی تھی اس نے۔ اس کے منہ سے ہارون کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، تم اس کو کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو یاور سلطان نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا، اندر تک دل کو چیر دینے والی نگاہیں، جیسے پوچھ رہی ہوں میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ دوسروں کی محبت کا قتل کرنے والے اپنی محبت کی کامیابی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کو شرم کے سمندر میں ڈبوتے ہوئے بولا تھا تو امرہ نے ایک دم نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، خود کو تیار کر لو، اور نکاح کے وقت تمہارے دماغ میں کسی اور کی سوچ نہ ہو، کیونکہ یاور سلطان اپنی چیز پر کسی اور کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ جا کے اپنی بیوی کے ذہن میں کسی نامحرم کی سوچے، با خدا جان لے لوں گا۔ یہ کہتا وہ دروازہ کھٹاک سے بند کرتا ہوا باہر جا چکا تھا۔ پیچھے امرہ دروازہ بری طرح پیٹنے لگی تھی۔ کھولو کھولو، مجھے میرے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کم ظرف انسان۔ اس کو دروازہ پیٹتے دیکھ وہ دل سے دکھی ہوا تھا تو دروازے سے سر ٹکاتے وہ اپنی اجڑی حالت کا سوگ، اجڑی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا وہ جھٹکے سے پلٹا تھا اور پیچھے پلٹتے اس شخص کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ واحد شخص تھا اور آخری بھی جس کے یہاں ہونے کی امید کم از کم یاور سلطان کو نہیں تھی۔ آپ یہاں؟ نازلی رات دیر تک کام کر رہی تھی، کیس کی کڑیاں تھیں کہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ابھی تک وہ شیر دل کے خلاف کوئی ایسا ثبوت اکٹھا نہیں کر پائی تھی کہ اسے سزا دلا سکتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ باہر جائے گی اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان کی باتوں سے اخذ کرے گی کہ وہ کس کردار کا آدمی تھا، جبکہ وہ خود جانتی تھی کہ اس کی غلیظ فطرت کو مگر دوسروں کی منہ زبانی بھی تو سننا تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو وہ اسے اپنی طرف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا جب اس کے کمرے کی لائٹس بند ہوئی تھیں اور اسے کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے ٹٹولتے ہوئے اٹھی اور اس کی گرفت اپنے فون پر سخت ہوئی تھی۔ اس نے فون کی لائٹ آن کی، ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ دو شخص اچانک اندر داخل ہوئے تھے اور ایک نے اس کے منہ کھول کر زبردستی اس کے منہ میں کوئی لکوڈ چیز ڈالی تھی۔ نازلی کو پوری کوشش تھی کہ وہ اس چیز کو نہ پیا، مگر اس شخص نے اس کا گلا دباتے ہوئے اس کو وہ دوا تھوڑی سی پینے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے باعث اس کے گلے سے اب کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا یقیناً اسے مار کے ٹھکانے لگانے آئے تھے۔ اس نے جھنجھوڑ کر انہیں دھکا دیتے ہوئے ہاتھا پائی کرتے ان سے چھوٹنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ٹھہری تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹٹولتے میز پر سے ایک ڈیکوریشن پیس پکڑتے ایک شخص کے سر پر مارا تھا جو بلبلایا تھا اور پیچھے ہوا تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ پر زور سے کاٹتے اس کی ٹانگ پر چیئر پکڑتے ہوئے زور سے ماری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازہ ٹٹولتی کھول کر نیچے بھاگی تھی، کوشش کے باوجود بھی اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی سوائے گونگا کے۔ تبھی اس نے ایک انگلی اپنے حلق میں ڈالتے ہوئے الٹی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی دوا نیچے نہ گئی ہوگی اور کیونکہ اس کا اثر ابھی بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے قے کرنے کی کوشش کی جو اسے حلق میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے آ بھی گئی تھی، اور وہ دوا باہر بہتی ہوئی اسے کھانسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی ہے؟ وہ زور زور سے چیخی تھی۔ حویلی میں اس کی چیخ گونج اٹھی تھی، گلا پھٹ رہا تھا اس کا، مگر وہ شخص اب بھی اس کے پیچھے بھاگتے نیچے آ رہے تھے۔ جب وہ سامنے کی جانب بھاگی تھی جہاں وہ خفیہ دروازہ تھا جو مفکل نہ تھا، وہ اندر گھس گئی، مگر اندر گھستے ہی ان سلاخوں
لگے دروازے سے چھن چھن کا شور برپا ہونے لگا تھا۔ حویلی میں خوب سناٹا تھا، یہاں تک کہ سوئی گرنے کی بھی آواز نہ آئے۔ ایسے میں چھن چھن کی آواز نے گہری خاموشی میں پر اسرار سا ارتعاش پیدا کیا۔ اس لڑکی کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس تہہ خانے کے اندر بنے سلاخوں والے دروازے کی طرف بڑھے، جس کے دروازہ آج بلوچ حویلی والے کھلے چھوڑ گئے تھے۔ راہداری سے گزرتے وہ سلاخوں والے دروازے کے آگے پہنچ چکی تھی۔ موت کا خوف کہیں دور جا سویا تھا، وہ لوگ اس کے پیچھے نہ آتے کیونکہ اس کی آواز یقیناً حویلی والے سن چکے تھے۔ تبھی وہ تجسس سے اس سلاخوں والے دروازے کو وا کیا جسے اس نے فون لائٹ کی روشنی میں کھولا۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے کہا، مگر پھر سے چھن چھن نے اسے مضطرب کیا۔ جیسے ہی وہ آواز کی طرف پلٹی، اس کی نظر نیچے زنجیروں پر گئی جس کے باعث شور اٹھ رہا تھا۔ وہ دو قدم اندر آئی جب اپنی گردن پر گرم سانسیں محسوس کر کے اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو چکے تھے۔ کون ہے؟ وہ جھٹکے سے پڑی جب کسی مردانہ گرفت نے اس کے گلے سے دوپٹہ نوچتے، کمر سے دبوچتے جھٹکے میں قریب کیا تھا۔ ایک غیر مرد کے پہلے لمس نے اس کے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اسے لگا اس شخص کی انگلیاں اس کی کمر میں دھنس جائیں گی۔ آنکھیں ستم پر نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ آہ! اس کے چیخنے چلانے پر وہ سب جو حویلی ہی میں اسے ڈھونڈ رہے تھے لالٹین لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ جتنا وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اس کو اور اپنے اندر بھینچتا۔ میرے پاس نہیں آنا، میں مار دوں گا، میں سب کو مار دوں گا، پیچھے ہٹو۔ اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر لڑکی کو اندازہ ہوا تھا کہ اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اس کو بے ساختہ اس شخص پر رحم آیا تھا۔ چھوڑو اسے۔ اس کا باپ اور اس کے تایا آ کر اسے ڈنڈے سے دھمکانے لگے تو اسے بے ساختہ ان سب ظالموں سے نفرت ہوئی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیے۔ وہ جب سے بولی مگر انہیں وہیں کا وہیں دیکھ وہ درشت لہجے میں بولی، میں نے کہا نا پیچھے ہٹ جائیے۔ وہ دھاڑ کر بولی تو اس کے پیچھے کھڑے شخص کی گرفت اس کے دوپٹے پر اور اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی، جس نے اس کی کمر میں کب کبھی بھر دی تھی۔ پیچھے ہو جائیے، یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے پیار سے اس شخص کو پکارنا چاہا جس کا چہرہ اس وقت لمبے بالوں میں چھپا تھا۔ پکا؟ اس نے اپنی گرے آنکھوں میں جھکی لمبی پلکوں کو اٹھا کر پہلی بار لڑکی کی آنکھوں میں اپنی خوف سے تر آنکھوں کو ڈالتے پوچھا، اور اس کا یہی دیکھنا اس لڑکی پر عذاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منکوہ تھا جس سے اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ سانسیں حلق میں اٹک چکی تھیں، دھڑکنیں تھم چکی تھیں، جبکہ ہاتھ پہلی دفعہ لرزے تھے۔ شاید آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر گئے تھے۔ کیا سالوں بعد یوں بھی کسی مریض کی روح کو شفا بخشی جاتی ہے؟ تو یقیناً وہ روح نازلی کی تھی جسے شفا اپنے وجود کے حصے کو کئی سال بعد آج دیکھ کر ملی تھی۔ کچھ دن برداشت کر لیں میرے پیارے ریڈرز، میری امی کی طبیعت جیسے ہی ٹھیک ہوگی 2 ایپیسوڈ کے لیے آئیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پہچان پائے گا وہ پاگل شوہر اپنی بیوی کو؟ اس کی کیا حالت ہوئی اور کس نے کی؟ امرہ کا نکاح ہوگا یاور سے یا ہارون سے؟ جلدی سے بتائیں کہ کمنٹس میں کیسی لگی۔